بعد آپ دیکھ رہے ایڈٹ، مینیو بار میں ایڈٹ ہے۔ ایڈٹ کے سب سے پہلے آپشن ہے انڈو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ دیکھ رہے میں نے پاکستان، اس کو میں ذرا زوم کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے اور کراچی پاکستان کا خوبصورت شہر ہے۔ یہاں پر میں شہر کے آخر میں یہاں پر فل سٹاپ لگا، اس کو میں بیک سپیس کے ذریعے ختم کرتا ہوں۔ اب میں نے کہا کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا میں نے جو ہے نا پورے اس کو، اور کراچی پاکستان خوبصورت شہر ہے، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تو میں سمجھا یار یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اس کو دوبارہ لکھنے میں ٹائم لگے گا۔ تو آپ نے یہاں پر جانا ہوگا ایڈٹ پر، انڈو ٹیکسٹ ایڈیٹنگ پر کلک کر کے، وہ جو آپ نے ڈیلیٹ کیا تھا غلطی سے وہ دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے نا کنٹرول زیڈ بھی ہے، جیسے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، کنٹرول زیڈ اپنے کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں تو یہ دوبارہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہیں کٹ اور کاپی میں فرق۔ کٹ اور کاپی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کٹ کا جیسے آپ نے پریس کیا تو یہ چیز یہاں سے ہی ختم ہو گئی، اور نیچے انٹر کر کے آپ یہاں پر کنٹرول وی کے مدد سے یا رائٹ کلک کر کے پیسٹ کریں گے تو یہاں پر یہ پیسٹ ہو جائے گی۔ تو یہ کٹ ہو گئی، یعنی ٹیکسٹ کو غائب کر کے یا ڈیلیٹ کر کے دوسری جگہ پیسٹ کرنا۔ کاپی یہ ہوتا ہے کہ اپنی جگہ پر رہے گی بلکہ دوسری جگہ پر بھی اس کو یہ لائے گی۔ جیسے میں کاپی پریس کرتا ہوں، دیکھیں آپ کا ٹیکسٹ ختم نہیں ہوا بلکہ صرف کاپی ہو گئی۔ یہاں پر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ پیسٹ ہو رہا ہے اور اوپر سے ڈیلیٹ نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ ہے نیچے پیسٹ، تو یہ تو آپ سمجھ گئے۔ اس کے ساتھ نیچے آپ دیکھ رہے ڈپلیکیٹ، یہ ڈیم ہوا ہے۔ تو اس کو میں ذرا واضح کرنے کے لیے میں ایک ٹیکسٹ باکس لیتا ہوں یہاں سے، اس کو میں یہاں پر ڈراپ کرتا ہوں اور اس کے اندر میں اپنے اس ٹیکسٹ کو پیسٹ کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد میں یہاں آیا، ڈپلیکیٹ اب یہاں پر واضح ہو چکا ہے۔ ڈپلیکیٹ پر میں کلک کرتا ہوں اس کا، تو یہاں پر اوکے پر ہی پریس کر کے آپ دیکھ رہے کہ اس کا ڈپلیکیٹ خود بخود نیچے بن گیا۔ یہ آسانی کے لیے کہ آپ نے ایک باکس بنایا، اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اس کو میں دوبارہ اتنی محنت نہ کروں، وہی سائز دینا اور وہی ٹیکسٹ کاپی کرنا وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس کے لیے کیا کریں، سیم وہی جو ہے نا یہاں سے ڈپلیکیٹ پر کلک کر کے اس کا ڈپلیکیٹ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ڈپلیکیٹ۔ اس کے بعد یہ ہے کلیئر تو آپ آسانی سے صاف کرنا، یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو میں ڈیلیٹ کروں تو یہاں کلیئر کی مدد سے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہے نیچے سلیکٹ آل، یعنی جتنی ٹیکسٹ ہے، جتنے باکس آپ کے اس پیج میں موجود ہو اس سب کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے میں نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے سلیکٹ کیا تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ بھی سب سلیکٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ سلیکٹ آل ہے، ورنہ کنٹرول اے کے مدد سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سب۔ تو ایڈٹ میں یہاں پر یہ سلیکٹ آل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فائنڈ اینڈ ریپلیس۔ یہ ان پیج کا اور دیگر سافٹ ویئر کا یہ بڑا اچھا آپشن ہے کہ جیسے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب میں آپ نے دیکھا کہ سب جگہ میں ایک لفظ ایسا ہے جو آپ کے تقریباً ہر صفحے پہ 3 سے 4 جگہ موجود ہے ہر صفحے پر، اور آپ کی کتاب کے صفحات تقریباً 200 ہیں۔ تو آپ اگر ہر صفحے پر جاتے ہو اور اس لفظ کو جو آپ نے لکھا ہے، جیسے غلطی سے آپ سے جو ہے نا آپ نے خوبصورت شہر لکھا ہے، تو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ یہ پاکستان کا خوبصورت شہر نہیں بلکہ پاکستان کا تجارت کے لحاظ سے بڑا شہر ہے۔ اگر میں یہ لکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، کراچی پاکستان کا ہر صفحے پہ اگر آپ نے یہ لکھا ہوتا ہے تو آپ کو مٹانا اور پھر لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یہ ان پیج فائنڈ اینڈ ریپلیس کا ایک آپشن دیتا ہے۔ یہاں پر اگر آپ لکھ لیتے ہو، جیسے میں نے یہ نیچے جو لکھا ہے اوپر والے ٹیکسٹ میں آپ نے فائنڈ کا ٹیکسٹ لکھنا ہے۔ جیسے میں لکھتا ہوں، میں کراچی میں، جیسے میں اس کو اردو کر لیتا ہوں پہلے، جیسے میں کراچی، اب نیچے میں لکھتا ہوں کہ کراچی کی جگہ یہاں پر آ جائے لاہور، کہ جہاں میری غلطی سے پوری کتاب میں جہاں کراچی کا لفظ ہے وہ لاہور سے چینج ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فارم بیجی، یہاں پر اس پر یہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر یہ جو دیکھ رہے ہیں فائنڈ، یہ جو ریپلیس اینڈ فائنڈ، اس پر کلک کریں گے۔ جیسے یہاں پر جہاں کراچی ہوگا اس کو یہ دیکھ رہے یہ سیلیکٹ کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو کراچی کو لاہور چینج کرو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، فائنڈ نیکسٹ پر کلک کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں لاہور ہو گیا۔ جیسے میں دوبارہ جاتا ہوں،
جیسے میں لکھ دیتا ہوں لاہور، یہ دیکھ رہے، اس کے بعد ریپلیسر میں کلک کرتا ہوں، وہ کراچی لاہور پہ چینج ہو گیا، اور اسی طرح نیچے کراچی ہے اس کو بھی میں نے لاہور سے ہی چینج کر لیا، یعنی پورے صفحے میں 2 جگہ کراچی تھا جس کو میں نے لاہور پہ تبدیل کر لیا۔ یہ آپ کے سامنے بالکل آسان ہے، یعنی یہ اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے پوری کتاب میں۔ اسی طرح اگر آپ کو پوری کتاب اس میں آپ ایک لفظ میں ڈھونڈنے میں مشکلات ہو رہی ہو تو آپ یہ فائنڈ کا آپشن جو ہے نا اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا فائنڈ اینڈ ریپلیس ہو گیا۔ اس کے بعد ٹاپ موسٹ اینڈ ٹو بیگ اور لاگ گائیڈز، یہ تو اتنے یوز نہیں ہوتا، کسی اور سافٹ ویئر میں اس کو ہم بتا دیں گے آپ کو، ہر سافٹ ویئر میں یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے آخری آپشن جو ہے نا یہ پریفرنسز ہے۔ پریفرنسز کے ساتھ جو ہے نا یہ ایرو کا نشان ہے، اس کے ساتھ اپلیکیشن لکھا ہوا ہے Alt+F11، اس کا جو ہے نا شارٹ کٹ کی ہے۔ اب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ہم اپنی لکھائی کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں، وہ مارجن کا جو ہمارا کلر ہوتا ہے، اور اسی طرح یوزر کالمز وغیرہ کا جو کلر ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے، اور اسی طرح آپ ایرو کی جو مومنٹ ہے وہ تقریباً جو ہماری جو کی ہے نا، جو ایرو کی، جیسے ہم یہاں پر یہ لکھتے ہیں، یہ ہم اگر یہاں پر اس ہمارے کی بورڈ میں جو ایرو کا بٹن ہوتا ہے، یعنی اس کرسل کو آگے لے جانے، جیسے میں آگے لے جا رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو ہر ورڈ کے بعد یہ رکتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ اب اگر میں یہاں پر جاتا ہوں ایڈٹ پر اور پریفرنسز کے بعد اپلیکیشن پر، اور یہاں پر اس کو میں جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ کروں، یہ اس کو میں تقریباً یہاں کر لوں اور اوکے پریس کروں، آپ دیکھو میں ایرو کی یہ دیکھ رہے کہ ذرا سپیڈ سے اور تیزی سے آگے بڑھا جا رہا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں رائٹ بٹن، آپ کا جو ماؤس کا جو رائٹ بٹن ہے اس کو آپ اگر کلک کرو گے تو کیا آنا چاہیے، چونکہ ہم جب بھی کلک کرتے ہیں تو کوئی مینیو آ جاتا ہے، جیسے رائٹ کلک کرتا ہوں تو زوم، امپورٹ، سلیکٹ، آل، پیسٹ، کریکٹر، پیراگراف، ٹیبل وغیرہ آ جاتا ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں رائٹ کلک کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے نا زوم کا آپشن آ جائے، زوم ہو جائے خود بخود، اور وہ بھی 100%، تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے میں رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہ زوم آؤٹ اور زوم ان ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ یہاں سے، یہ تھوڑی بہت سیٹنگ ہوتی ہے، اس کو اتنا استعمال نہیں کیا جاتا، بہرحال اس کو رہنے دیتے ہیں، اس کو کلوز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ہے ڈاکومنٹس۔ جیسے ڈاکومنٹس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے یہاں پر انچیز نہیں آ رہا ہو، ملی میٹر کے حساب سے آ رہا ہو، اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی ہے تو یہ پی ٹی ہی صحیح ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے یہ باکس جو ہم نے لیا ہے اس کے انچیز آپ دیکھ رہے ہو، یہاں پر تقریباً 1.899 انچ ہے، اور اس کا ہائٹ اور وڈتھ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ہر کسی کے اس میں جو ہے نا انچیز میں نہیں آتا، تو اگر آپ کے انچیز میں نہ ہو، ڈاکومنٹس میں جائیں گے تو آپ یہاں پر انچیز پر کلک کر سکتے ہیں، ورنہ ملی میٹر اور سینٹی میٹر کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ بورڈ سائز، یہاں پر پاسٹ بورڈ سائز ہے، یہاں پر ڈاؤن کا بھی ہے، اور اس کا آپ دیکھ رہے ہیں 15% ہے، اور نیچے 0.984 انچ ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہو آپ کے صفحے کے ارد گرد کی جو جگہ ہے، یہ جو جگہ ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہو، اس سے آگے آپ یہاں پر کوئی چیز یہاں پر آپ نہیں ہلا سکتے، جیسے میں اس سے آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں، اس باکس کو یہاں رکھ سکتا ہوں، یہاں رکھ سکتا ہوں، لیکن آگے نہیں جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پیج کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ بھی زیادہ جو ہے نا جو کام کے علاوہ جو ایریا ہے وہ زیادہ بڑا ہوا آئے، تاکہ ہم اگر کوئی چیز کاپی پیسٹ کر کے سائڈ پہ رکھیں تو آسانی سے ہم اس کو یوز کر سکیں۔ تو آپ نے ڈاکومنٹس پر جانا ہے اور یہاں پر اس کو بڑھانا ہے، جیسے میں 100 کر دیتا ہوں دونوں میں، تو آپ دیکھ رہے کہ یہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا، اور اب آسانی سے میں اس باکس کو کہیں بھی یہاں بھی رکھ سکتا ہوں، یہاں بھی رکھ سکتا ہوں، اس کو بڑا بھی کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں ہر قسم کا کھیل سکتا ہوں، اب یہاں بھی رکھ دوں، یہاں بھی رکھ دوں۔ اب اگر میں نیکسٹ کسی پیج میں جاتا ہوں، جیسے
یہ دیکھ رہے میں دوسرے پیج پہ جاؤں گا تو وہاں اگرچہ یہ بھی آ چکا ہے، یعنی اگر کتاب میں ایسی جگہ، یہ کتاب کی جب سیٹنگ کرتے ہیں تو اس وقت اس کو زیادہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال میں نے صرف بیسک بتانا تھا جو میں ابھی آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد اس کو میں ذرا پھر زوم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ ڈیلیٹ کا بھی پیج ہے، یعنی چونکہ یہ پہلے نظر نہیں آ رہا تھا تو اس وجہ سے، کیونکہ پیج ہمارا ایک تھا، اب ہم نے 2 پیج لیے تو یہاں پر ڈیلیٹ کا آپشن آ چکا ہے۔ اب ان میں سے ہم کسی ایک پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو اب یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے میرے 2 پیجز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ 2 پیجز ہیں، ان میں سے میں دوسرے نمبر پیج کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں دوسرے پیج کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے دوسرے پیج کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں دوبارہ ایک ہو گیا، دوسرے پیج کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس 50 پیجز، اس میں سے 4 سے 5 تک ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویوز ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں اس کو پڑھیں گے، تب تک آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔